प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, दुबई में बेस्ड हैं, बिजनेसमैन हैं। वेलकम टू द शो उमर साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं आपके उस इंटरव्यू के बाद और उसके बाद जो रिएक्शन आया, और बहुत सारी चीज़ें करने का भी इमरान खान साहब ने कहा है कि वो करेंगे, आपके खिलाफ अदालतों में भी जाएंगे और जंग जियो का भी उन्होंने जिक्र किया कि उनके खिलाफ भी जाएंगे। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि फ़रा गोगी साहिबा की आपसे मुलाकात होती है, वो आपके पास आती हैं और आपने फरमाया कि आपके ऑफिस में आती हैं। ये बताएं कि सबसे पहले इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंसेस, कोई एम्पिरिकल एविडेंस है कि जी वो आपके ऑफिस में आई, उन्होंने आपसे घड़ी ख़रीदी, आपने उनको कैश रकम दिया, कोई फुटेज, कोई तस्वीरें, कोई रसीद, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप अपने इस की गई चीज़ को प्रूव कर सकें? देखें जी, वो मुझे मिली जिस रेफरेंस से, आई नो हु शी इज़, और अगर ये कोई अननोन पर्सनालिटी होती तो डेफिनेटली मैं सेफ साइड पे रहने के लिए ये सारी चीज़ें करता। और वो जिस रेफरेंस से मिली थी मुझे, आई हु शी इज़ एंड वेयर शी कम्स फ्रॉम, तो आई डिडंट फील कि इट वाज नेसेसरी। मोर ओवर जो अनवांटेड गिफ्ट्स होते हैं उसकी कोई रसीद नहीं होती, और जब वो अनवांटेड गिफ्ट आप आगे बेचते हैं तो वो ऑब्वियसली इन कॉन्फिडेंस ही आप बेच रहे हैं ना किसी को, कि जिसने दिए हुए गिफ्ट उसको पता ना चले। तो ये ट्रांजैक्शन ऐसी हुई जैसे मैंने आपको पहले और ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये आई, उन्होंने मुझे ये घड़ी दिखाई, मैंने घड़ी की तस्दीक कराई। घड़ी वैल्यूएबल पीस था, खाना काबा का एक सिंगल एडिशन है जो वाहिद पीस है दुनिया में। मैंने वो खरीदा और मुझे पसंद आया, वो मेरे पास है और कल मैं टीवी पे दिखा चुका हूँ, अभी भी वो मेरे पास है, मेरी पोजीशन में। यानी आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई तस्वीरें, कोई ऐसा एम्पिरिकल एविडेंस या सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है इसको प्रूव करने के लिए, राइट? 2019 में ये आई थी, तो अब 3 साल का तो कोई भी नहीं रिकॉर्ड रखता। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता था कि ये बात यहाँ तक पहुंचेगी। अगर पता होता तो शायद मैं बना भी लेता, लेकिन मैंने नहीं समझा कि मुझे कोई ज़रूरत थी इस चीज़ की। ठीक है। अच्छा उमर साहब, एक चीज़ जिसका खैर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है वो ये है कि ज़ाहिर वो आपका या किसी भी इंटरव्यू देने वाले का राइट होता है कि वो जिस भी साफ़ी हैं, जिस भी चैनल पर जाए जाके बात करे। स्पेसिफिकली आपने जियो के ऊपर गए और आपने जाके ये इंटरव्यू दिया जियो नेटवर्क के ऊपर। अब इमरान खान साहब ने आपके ख़िलाफ़ दुबई में, पाकिस्तान में, बरतानिया में केसेस चलाने का जो है वो ऐलान किया है और जंग जियो ग्रुप के खिलाफ भी किया उनके साथ। आप जानते हैं ऑलरेडी उनका पास कोई बहुत अच्छा नहीं है। सो नोइंग द फैक्ट कि क्या पॉसिबल इसके रिएक्शन हो सकते हैं, आई मीन दिस वाज डिसाइडेड और दिस वाज नॉट डिसाइडेड, एंड व्हाई दिस वाज डिसाइडेड? नहीं, there was no particular reason for me selecting a channel of choice. It was just that the channel was interested to do the story. Hence I don't speak media very often. आपसे भी पहली दफा बात कर रहा हूँ। मैं इस तरह का नहीं है कि मेरे साथ मीडिया का कोई रिलेशनशिप है, आई कैन पिक एंड चूज किस चैनल से बात करनी है। ऑलरेडी जियो और द न्यूज़ ने पहले भी स्टोरीज की थी, सो हेंस आई हैड अ कोर्डियल रिलेशनशिप। तो मैंने जब उनसे ये स्टोरी डिस्कस की तो दे वर वेरी इंटरेस्टेड। तो एंड आई जस्ट स्पोक द ट्रूथ एंड द फैक्ट। मैंने कोई ना ज्यादा ना कोई कम बात की। और हैरानगी की बात है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, ये भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। मुझे तो समझ नहीं आया इनको क्या हुआ। ओवरनाइट कल रात को मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि जी आपने ये जो स्टेटमेंट दी है वापस ले ले, अच्छा, ये अच्छी बात नहीं है, आप क्यों इमरान खान को मलाइन कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि जी मैंने कोई किसी को पर्सनल जातियात पे नहीं जा रहा, मैं जो बात है फैक्ट से वही बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे सजेशन दी कि आप ये कह दें कि ये वो घड़ी नहीं है कोई और है, तो हम इसकी क्लैरिफिकेशन इस तरह लेके को हल कर देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूं, ये जो घड़ी है वो है और एक ही पीस है, तो इसके तो 2 पीस ही नहीं, तो मैं कैसे ये बात अब जो कह चुका हूँ को उसको मैं अब ट्विस्ट एंड टर्न करूँ। तो मेरा ख्याल है उनको मेरी बात, मेरी जवाब पसंद नहीं आया। तो मैं तो उनको बड़े अरसे से जानता हूँ, कई दफा उनको मैं मिला हूँ। यहाँ पे दुबई में आते जाते थे, आई लुक्ड आफ्टर हिम, और मैं तो आई वाज कंसिडरिंग एज अ गुड फ्रेंड। तो आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि उन्होंने जिस तरीके से सडनली यू टर्न लिया, वेंट ऑल आफ्टर मी, बट इट्स फाइन, इट्स हिज चॉइस। जैसे भी है, मे बी ही थिंक्स पॉलिटिक्स आर मोर important than friendship, which is obviously shown for him, that makes more sense। और वो अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए एक दोस्त को खराब कर रहे हैं, तो that's fine, let him do so। ठीक है। उमर साहब, आप ये बताएं, देखिए आपने फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया कि वो आपको मैसेजेस कर रहे थे, कल रात रब्ता किया उन्होंने और जो भी उन्होंने आपसे चीज़ें कही, आपके पास डेफिनेटली इसका कोई ना कोई रिकॉर्ड तो मौजूद होगा, क्योंकि इसके बाद ज़रा फवाद चौधरी साहब तो यहाँ तो एक्सेप्ट करेंगे या इसको रिजेक्ट करेंगे, और मोस्ट लाइकली वो इसको रिजेक्ट करेंगे। सो कैन यू एक्चुअली प्रूव इट कि जी फवाद चौधरी साहब ने मुझे मैसेजेस किए हुए हैं और वो ये मुझे करने का कह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं? आई मीन, डू यू हैव दैट एविडेंस?
میرے واٹس ایپ پہ ساتھ ان کی کمیونیکیشن رہی ہے, ان کو بھی پتا ہے, ہی از اے ماشاءاللہ اسمارٹ مین, وائی شوڈ ہی لائی اباؤٹ دس. واٹس ایپ پہ ابھی بھی میسیجز پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ کہیں گے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آئی ہیو ایویڈنس ٹو شو دیٹ اٹس ایبسلیوٹلی ناٹ کریکٹ. ٹھیک ہے. اچھا عمر صاحب, یہ بات بتائیں, اب آگے بڑھتے ہیں. آپ آئے ٹیلی ویژن پہ اور آپ نے آ کے ایک انٹرویو دیا, اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں اس سے جڑی ہوئی. 2019 میں یہ گھڑی خریدی آپ نے, اور اب 2022 اختتام کے قریب ہے. آئی مین وائی یو کیم آن ٹی وی ناؤ آفٹر سو مینی ایئرس؟ کیا ضرورت پیش آئی اب آ کے ٹی وی پہ یہ انٹرویو دینے کی؟ ایکچولی یہ توشہ خانہ کی جو سٹوری ہے ابھی نکلی ہے, سرفیس ہوئی ہے, اور انفیکٹ مجھے بھی نہیں ڈیٹیل پتا تھا کہ یہ کیا انڈر لائن ٹرانزیکشن کیا تھی, کتنے میں انہوں نے جمع کرائی خزانے میں اور کتنے میں انہوں نے واپس کری تھی. It was quite stunning for me also to know look at the numbers, and I was shocked. میں نے کہا it is a very unethical move, and I think it's something to be told. اچھا, اب دیکھیں, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا فواد چودھری صاحب نے ان ایتھیکل کیا, انہوں نے پالیٹکس کو پرائرٹی دی اور دوستی کو نہیں پرائرٹی دی. آپ کے ان کے ساتھ تعلقات تھے, پھر آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لیڈران کے ساتھ ملاقاتیں اور تعلقات ہیں, تو سم وے اور دی ادر وے اراؤنڈ ڈونٹ یو تھنک یو ہیو ڈن دا سیم تھنگ وچ یو آر بلیمنگ فواد چودھری فار؟ دیکھیں, میں نے ان کی سیاست پہ کوئی اٹیک نہیں کیا. میں نے جو فیکٹ میٹر اس پہ بات کی اور جو ٹرانزیکشن ہے اس کے بارے میں بات کی, اور میں نے کوئی پولیٹیکل, نہ میرا کوئی ایجنڈا ہے, نہ ہی کوئی میرے ایمبیشنز ہے, نہ میں کسی پارٹی سے میرے کوئی تعلق واسطہ ہے, نہ میری فیملی کوئی پالیٹکس میں. آئی ہیو نو انٹرسٹ واٹس ایور ان دا پالیٹکس آف دا کنٹری. میں تو ویسے بھی دبئی میں 22 سال سے رہ رہا ہوں. I have no interest in what's going on over there. It's just something which I felt was unethical, and hence I brought it up. یہ بتائیں شیخ صاحب, کوئی آپ پہ دباؤ, پریشر کسی کنسرن کوارٹر کی جانب سے, کوئی مقتدر حلقوں کی جانب سے کہ جی آپ جائیں اور جا کے انٹرویو دیں, اس بارے میں بات کریں, کیونکہ اس کا خاصا ذکر ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے, کنونشنل میڈیا کے اوپر بھی ہو رہا ہے, سو ایسا کوئی تھا دباؤ کا پریشر کسی جانب سے؟ پھر غلط بات آ رہی ہے. آئی ڈونٹ ایکسپلین, نہ ہی میرا کوئی پولیٹیکل ایمبیشنس ہے, نہ ہی میں کوئی کسی قسم کا میرے پہ دباؤ تھا. کسی نے نہ مجھے کہا. آئی فیلٹ وین آئی سو دی نیوز, توشہ خانہ کی لسٹ جب چل رہی تھی ٹی وی پہ, آئی سو دی آئٹمس لسٹڈ ان دیر, آئی فیلٹ کہ یہ تو بڑی انفارچونیٹلی یہ بڑی زیادتی ہے کہ یہ اتنا ویلیوبل گفٹ جو ہے اس کی پینیز میں انہوں نے ٹرانزیکشن کر کے لا کے اس پہ یہ پروفٹ کما رہے ہیں. تو آئی فیلٹ کہ سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ. آپ نے شیخ صاحب ابھی جس نے فرمایا کہ سیاست سے آپ کا تعلق نہیں ہے اور آپ کا آبجیکٹیو جو ہے وہ کسی کو ڈینٹ پہنچانا نہیں تھا, لیکن اس وقت جو بھی ملکی حالات ہیں, جس میں عمران خان صاحب سڑکوں پہ ہیں, لانگ مارچ جاری ہے, اور حکومت کے ساتھ جس قسم کی ان کی محاذ رائی ہے, یا جتنا بھی سارا انوائرمنٹ, ایوری ون نوز اٹ. آئی مین کامن آدمی جو ایک ہے اس کو بھی پتہ ہے کیا چل رہا ہے, اور آپ کے تو خیر مراسم ہے, اور آپ کی جس قسم کی ڈیلنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو چکی ہے, سو آپ کو یہ کہ خیال نہیں آیا یا آپ کو ریئلائز نہیں ہوا کہ نہیں یار ایونچولی دس ول ڈینٹ عمران اینڈ ہز سیاست اینڈ ایوری تھنگ, سو ڈوئنگ دس ایٹ دس اسٹیج ایٹ دس پوائنٹ از ایکچولی ڈوئنگ واٹ یو ہیو ایکچولی ڈینائڈ کہ جی میرا سیاست سے کوئی پہنچانے کا, نقصان کا تعلق نہیں تھا؟ جی, میری گزارش یہ ہے, they should look into their own in their own domain and see کہ بھی کون سے لوگ صحیح ہیں اور کون غلط ہیں. There are number of scandals already جو پی ٹی آئی میں over the term and history رہی ہیں, اور لوگ اس میں سیک ہوئے کہ ان میں وہ شہزاد اکبر تھا جس کو سیک کیا, اس پہ بھی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں, کرپشن اور بے تحاشا الزامات ہیں. الزامات لگنا اور کسی کو ایکیوز کرنا اور کسی کو کنوکٹ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایکیوز آپ جو مرضی کہتے رہے کسی کو, آپ کنوکٹ ہوں گے تو آپ جو کوئی کرمنل اسٹیبلش ہوں گے نا. تو آئی تھنک میرا تو مقصد یہ بات کرنے کا ہے کہ آپ کو اگر یہ چیزیں کوئی فلیگ کر رہا ہے تو آپ اس کو اچھی ان اے گڈ وے لیں, بجائے کہ آپ اس کو ایز اے نیگیٹیوز دیکھیں کہ جی ہمیں یہ خراب کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کیا اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو سیدھا کریں, بنسبت آپ کہیں کہ جی یہ بندہ جھوٹا ہے, یہ فراڈیا ہے, یہ وہ ہے. اور میرے تو آج مجھے خود نہیں سمجھ آئی کہ اتنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ بن گئے میرے. میں تو ایک میرا سنگل سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ نہیں ہے میرا اپنا, اور یہ انہوں نے فیبریکیٹ کر کے اکاؤنٹس بنائے اور خود ہی ٹویٹ کرے, خود ہی جواب دے, اور ایک عجیب سی سچویشن کریٹ کر دی. اور مجھے میرا نام جو ہے میرے ایک پروفائلز بنا کے ایک سوشل میڈیا میں انہوں نے ایک عجیب
عجیب سا مذاق بنایا ہوا ہے. مے بی یہ ان کا ایک اس کو کاؤنٹر کرنے کا ایک طریقہ ہوگا ان کا, یہ مے بی ان کی یہ پالیسی ہے, بٹ واٹ ایور اٹ از اٹس ناٹ کریکٹ. اچھا یہ بتائیں, جیسا آپ نے ذکر بھی کیا کہ میرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تو کہہ رہی ہے بیسیکلی آپ کے حوالے سے کہ آپ ایک فراڈ آدمی ہیں اور آپ نے بہت سارے فراڈ کیے ہیں, پاکستان کے اندر بھی آپ مطلوب تھے, آپ کو انٹرپول کے ذریعے لائے جانے کے حوالے سے کوشش ہوئی, آپ کا نام جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا, پھر اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ممالک کی جانب سے بھی بہت سارا پریشر تھا, جہاں پہ آپ بلانگ کرتے ہیں, نارویجین بھی پولیس آپ کے پیچھے رہی. آئی مین واٹ ایور یو ہیو ڈن, دی منی امبیزلمنٹ ناٹ ود ان دا پاکستان بٹ ادر دین پاکستان ان ادر کنٹریز, اس حوالے سے آپ کی جو پروفائل ہے اور جو انٹرنیشنل میڈیا چھاپ چکا ہے اس کے حوالے سے تفصیلی طور پہ کچھ اخبارات نے بھی پبلش کی ہیں بہت ساری چیزیں. سو یو سیئنگ دس اینڈ ڈسکسنگ دس ایٹ دس پوائنٹ ول ناٹ پٹ یو ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن. آئی مین اس بارے میں کیا کہیں گے آپ اس نیریٹو کے بارے میں, کیونکہ یہ چل رہا ہے ہر جگہ ہے. میری بات سنیں, میں آئی ایم ڈیلنگ ود آل دیس کیسز جو ان کے بنائے ہوئے, ان کے زمانے کے بنائے ہوئے, اور وہ اگر آپ ٹائمنگ دیکھیں گے تو وہ سارے کیسز سبسیکوینٹ بنے ہیں. پاکستان میں کیسز بنائے ہیں اوورسیز کیسز کے ریفرنس سے, اور یہ انہوں نے انٹرپول پہ میرا نام ڈالا جعل سازی کر کے, جو شہزاد اکبر صاحب نے کیا. وہ ساری باتیں جو ہے آن ریکارڈ ہیں, اور وہ ان چیزوں کی انڈیپینڈنٹلی تصدیق بھی ہو رہی ہے. جو دو نمبری کی جن لوگوں نے ان کے ڈپارٹمنٹ میں مل کے جعلی ایڈریسز پہ میرے سمنز بھیجتے رہے, انشورنگ کہ میں کہیں انویسٹیگیشن میں امپیئر نہ ہوں, یہ جان بوجھ کے مجھے ڈکلیئر کرا کے پروکلیم اوفینڈر اور میرے یہ اشتہاری کر کے مجھے یہ انٹرپول پہ ڈالے, تو دس واز آل پارٹ آف دیئر گیم. But anyways, it's not the point here. I am not fighting for that. I'm dealing with that through the court of law, and I will inshallah come out of it. The problem is that I am speaking about a transaction, and now they want to connect this transaction with other issues, which is fine. But یہ ایک دنیا میں ایک واحد پیس ہے گھڑی کا, یہ میرے پاس کیسے آئی؟ تو یہ اب اس کا جواب وہ دے, مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس ہے گھڑی, میں نے دکھا دی ہے. مجھے جو دے کے گئی تھی اس کو بلائیں, اس سے پوچھے کہ جی وہ کہاں سے لائی تھی, کیوں لائی تھی, کس طرح دی, اس نے کس کو پیسے دیے, کیسے لے کے گئی پیسے, کیش میں لیے نہیں لیے, کیا کیا, وہ جواب دینا جی. میں تو نہیں دے سکتا اس کے بارے میں جواب. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ پیسوں کا آپ نے ذکر کیا, پہلے بھی آپ کے انٹرویوز دیکھ رہا تھا, اس میں آپ نے فرمایا کہ جی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, میری رائے اس بارے میں یہ ہے کہ وہ پیسے جو ہے وہ خرچ پاکستان میں نہیں ہونے تھے, نہ وہ پاکستان گئے, وہ پیسے دبئی کے اندر جو ہے وہ خرچ کرنے تھے یا ان کو ضرورت تھی دبئی کے اندر, یہ آپ نے فرمایا, آن ریکارڈ ہے. اب ایک بہت سارا بیانی بھی چل رہا ہے, بلکہ حامد میر صاحب نے بھی اس کے اوپر آ کے بتایا کہ کس طرح وہاں سے بیگ پاکستان لائے گئے بذریعہ ایئرپورٹ, اور کس طرح اس کی کلیئرنس ہوئی, اس کے اوپر ان کی ایک ایکسکلوسیو سٹوری بھی ہے. آئی مین دیر از اے کانٹرڈکشن ان دس نیریٹو, واٹ ایور یو آر سیئنگ اینڈ واٹ از ہیئر آن دا گراؤنڈ. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو اٹ؟ دیکھیں جی, lots of speculations are ongoing on the different channels, and I do not want to get into that. وہ پورا دن پھر مجھے اور کوئی کام نہیں ہوگا, میں ساری کو کلیریفیکیشن ہی دیتا رہوں گا. I think میں given my position very clear. The transaction was done in the same manner I explained earlier, and I do not have anything to add or delete from that discussion. It is what it is. بقایا اب میں what can I say anymore, میں جس سے زیادہ کیا آپ کو بتا سکتا ہوں, جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. عمر فاروق ظہور ہمارے ساتھ موجود تھے.